محترم مقام خادم ناظرین صاحبزادہ زیادہ نشین دربار عالیہ صوفی آباد شریف اور معزز سامعین حضرات اور مہمان کرام قدر، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ محترمہ نذران ہندوستان خالق کائنات کا بے-پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے منعمان فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم دربار عالیہ صوفی آباد شریف کی جامع مسجد میں ماہانہ سلسلہ جامع شریف کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے خوبصورت پروگرام میں شریک ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بخشش کا مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یقیناً ایسی خوبصورت محفل میں شریک ہونا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عظیم محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہاں سے یا جہاں بھی آپ جائیں جمعہ پڑھنے گئے ہیں، اس محفل میں شریک ہیں، کیونکہ ہر آدمی دین کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ علم میں بھی درجات ہیں، بیان کرنے میں بھی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کو زیادہ علم دیا، کیوں کو تھوڑا دیا، یہ اللہ کا نظام چلا رکھا ہے۔ امیر سے امیر بھی محتاج ہے، غریب سے غریب بھی محتاج ہے، اور اگر ایسا سسٹم نہ چلے، ایسا نظام نہ چلے، یوں سمجھ لیں کہ یہ نظام سارا رک جائے۔ تو آپ جہاں بھی جائیں، اس محفل میں جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ مقرر صاحب فرق بڑی کرنے لگا رہا ہے، یا اس سے ترنم نہیں کر رہا، یہ بیان کیسے کر رہا ہے، کبھی ایسا نہ دیکھیں۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز میں بیان کر رہا ہے، اس کے منہ سے قرآن و سنت کے خوبصورت الفاظ میں ہیں، وہ ذکر رہے ہیں، خروج ہو رہا ہے۔ بس توجہ سے سنیں، محبت میں سنیں، بلکہ سنی کے ساتھ سنیں، کوئی نہ کوئی الحمدللہ تحفہ مل جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ بلکہ اس محفل میں بھی آپ جائیں، کوشش کریں کہ آج میری تربیت ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ آخرت بہت مشکل ہے دوستوں، موت کا دروازہ ہے، قبر کا ٹھکانہ ہے، میزان ہے، صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سارا کلام جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آقا علیہ السلام کی لاکھوں حدیثیں ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں کی آپ کی تربیت یافتہ شاگردوں کی جو زندگی ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ آگے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مفسرین ہیں، اور یہ احترام ہیں۔ تمام کی جو زندگیاں ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کا کردار جو ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ لوگوں کو مغالطہ پڑ گیا ہے، کوئی بات نہیں، کوشش ہو جانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے اقرار نہیں کر رہے، کوئی تنقید نہیں کر رہے، کوئی مخالفت نہیں کر رہے کہ بخشش نہیں ہوئی، بخشش سب کی ہو جانی ہے۔
کیا بخشش سب کی ہو جانی ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، جس کی چاہے وہ بخشش کرے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے دربار عالیہ صوفی عباسی پر ہم آئے ہیں. سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ثانی اب اس سید ہے، آقا علیہ السلام کا خون ہے، آقا علیہ السلام اپنی آل کے شہزادے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے سید ہو کر، یعنی آقا علیہ السلام کے گھر والے ہو کر، انہوں نے اپنی پوری زندگی آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق گزاری. کیوں گزاری ہے؟ انہیں پتہ چل گیا تھا. اور حقیقت ہے اگر نبیوں کو پتہ چل گیا نا تو وہ معصوم ہو کر بھی رو رہے ہیں، اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو وہ بھی رو رہے ہیں، اولیاء کرام رو رہے ہیں. جب انہیں پتہ چل گیا کہ موت کا دروازہ کیا ہے، قبر کا ٹھکانہ کیا ہے، قبر کے سوالات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، قیامت کے دن کیا ہے، میزان کیا ہے، صراط کیا ہے، جزا سزا کیا ہے، جب کسی کو پتہ چل گیا ہے نا تو پھر دوستو ہمیں علماء سے یہی سنا ہے اور پڑھا یہی کہ پھر وہ روتے گئے، اور بلکہ رو رو کے ان کی بینائیاں ختم ہو گئی، ان کی نظریں ختم ہو گئی، وہ روتے رہے. تو دوستو بس کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیاں، اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنی ادائیں، اپنے اعمال آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی صورت میں ڈھال دیں اور اپنی زندگیاں خوبصورت بنائیں. اور یاد رکھیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی خوبصورت ہو جائے اور میری سیرت کمال ہو جائے، میرا کردار خوبصورت ہو جائے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے جو خالق کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بس اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو امت مسلمہ کی کامیابی، امت مسلمہ کی کامیابی، امت مسلمہ کی عزت، ان کا وقار، ان کا عروج، ان کی بلندی، ان کا روح، ان کا دبدبا، ان کی فتح، ان کا غلبہ، ان کا قیدہ، ان کی بخشش، ان کی مغفرت، جو یہ چاہیں گے سارا کچھ ملے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ ان کی اداؤں میں سے آقا علیہ السلام کی ادائیں. بس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. یقیناً اگر ہے تو دکھا دیں، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے. آئیے دوستو ان درباروں سے فقط یہ نہیں ملتا کہ وہاں چادریں چڑھاؤ، وہاں لنگر پکاؤ، عرس مناؤ، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ کوئی دینداری کا کام کرو. نہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ سے یہ سبق، یہ درس، یہ دعوت فکر نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کی بارگاہوں سے، ان کی صحبت سے بس یہی ملتا ہے کہ آؤ دعوت فکر ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام اسوہ حسنہ کو اپنائیں. بس الحمدللہ دیکھیں پاکستان کے حالات کیا ہو گئے. یہاں تک یہ خبر ملی ہے کہ مندر بڑھنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو گیا. سعودی عرب کو دیکھنے وہاں کیا ہو گیا، پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو دیکھو کیا ہو گیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے پر سختی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. وہ فرما رہا ہے ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم. وہ تو فرما رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے یہی تو حال تھا. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب اچھا کام کرتے ہیں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. آپ میری بات میں غور کریں، میں آپ کو صحیح نہیں سمجھا سکوں گا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھا دیا ہے. کوشش کریں گے کہ وہ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں پیغام کے طور پر. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل بھی یہی حال تھا کہ جب بھی وہ اچھا کام کرتے تو کہتے ہیں ہم دیکھ پاتے. کیا کہتے ہیں؟ بولیے
جب وہ اچھا کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ اور جب کوئی برا کام سرزد ہو جاتا، کوئی برائی اس سے ہو جاتی، بس یہ کیا کریں، بس جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بس اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کو کہا کہ ان کو روک دیں، ان کو منع کریں کہ جب جو برا کام ہوتا ہے تو بہتر منسوخ کر دیتے، اور جب اچھا کام ہوتا ہے تو آپ بہتر منسوخ کر دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کو، ہمارے نبی کو یہ چیزیں آگاہ کیا کہ آپ اپنی امت کو کیا، آپ اپنی امت کو، اپنے قوم کو یہ آگاہ کرنا، یہ پیغام دے دیں کہ بنی اسرائیل جو قوم اس کی طرح نہیں کرنا کہ جب اچھا کام ہو تو کہیں کہ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری کاوش ہے، یہ ہماری جدوجہد ہے، یہ ہماری محنت ہے، اور جب برا کام ہو جائے تو پھر آپ کی طرح منسوخ کر دی۔ نہیں محترم، اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت فرمان ہے، فرمان یعنی شان ہے، پیغام ہے، ذات فکر ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم اس روٹ سے چلیں گے تو پھر پوری کائنات میں بین الاقوامی سطح پہ جو حال ہو چکا ہے وہ سب کو پتا ہے، کوئی اندھیرے میں یہ بات نہیں ہو رہی، یہ چودھری کے چاند کی طرح یہ بات چمک رہی ہے، پردے ہٹ چکے ہیں، حجابات ہٹ چکے ہیں۔ ہم اپنی خیر بنائیں کہ ہمارا حال کیا ہونے والا ہے، کہ ہمارے کون افیسر جائیں، اور ہمارا حال کیا ہونا ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج کریں، ہماری تلاوت، ہماری بات و ریاضت کس میں جا رہی ہے، بیاتاری میں جا رہی ہے، اخلاق میں جا رہی ہے، شوبازی میں جا رہی ہے، نمود و نمائش میں جا رہی ہے۔ چلو دنیا دار کو چھوڑو، ہم دین دار ہوتا، ہم دین کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم دین کا بڑے دائی بنتے ہیں۔ ہمارا استقبال نہ کرے، ہم تقریب نہیں کرتے، ہمارا استقبال نہ کرے، پروٹوکول نہ دے، ہم نعت نہیں پڑھتے، ہم تلاوت نہیں کرتے، ہماری ڈیمانڈیں بہت ہے، مانگ بڑی ہو، کیا ہو گیا محترم؟ ہم نے قبر میں جانا ہے، آقا علیہ السلام سے آمنا سامنا ہونا ہے، کیا جواب دے؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دے گے؟ دوستو، فقط گھر کی بنانے کا کمال نہیں ہے، فقط حضور علیہ اکبری داتا کے بخش لیرانا کا سنانا اس منانے کا کمال نہیں ہے، دودھ کی سبیل لگ گئی چاہنے جا رہی ہے نہیں محترم۔ حضور علیہ اکبری داتا کے بخش رحمت اللہ تعالیٰ افغانستان سے تشریف کیوں لائے، کیوں ہجرت کی ہے، یہاں کیوں رہے، کس لیے رہے، تعلیمات کیا تھا، درس کیا تھا، سبق کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، وہ کیا چاہتے اور کیا کیا، کیا تعلیم دی ہے، ہم نے آج تک غور نہ کیا۔ حضور علی حجری رحمت اللہ تعالیٰ سید تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی ان کی آقا علیہ السلام کی اداؤں میں ہی گزری، اور کامیابی بھی اس میں ہے، کامیابی بھی اس میں ہے۔ اس لیے دوستو، میں تو یہی عرض کروں گا، کیا میں تو یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں یہاں ایک خوبصورت پروگرام چاند کی کائنات چل رہا ہے، آج کا نہیں چل رہا، پتہ نہیں کتنی مدت سے چلتا رہا ہے۔ میں تو 18-20 سال سے الحمدللہ سالانہ پروگرام میں شریک ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، اور دانشی میں جو افضل تھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ کو فرما دیتے، لیکن یہ ہمارا پروگرام بغیر کسی الحمدللہ میاں صاحب کی وکیلیں ہوتی تو ان کے اقوال ہیں، ان پر ہماری گفتگو الحمدللہ کر رہی ہے۔ ہیرا نمبر یہ ترتیب سے چھٹا ہے، لیکن حصہ اول کا ہیرا نمبر 19 اس پر ہماری گفتگو الحمدللہ پچھلی پروگرام سے شروع ہو چکی تھی انشاءاللہ۔ ویسے تو ہر ہیرے پر وسیع پیمانے پہ ہے، اس موضوع کو جھیل میں قیامت آ سکتی ہے، وہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہر اہل علم نہیں کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں اس کو مکمل کر سکتا ہوں۔ وہ ایک ہی الفاظ اللہ کہتا ہے کہ اصول برکت کے لیے ہم نے یہ موضوع چھیڑا تھا، ہم نے گفتگو کی ہے۔ آئیے محترم، ہیرا نمبر جو 19 ہے، یہ حصہ اول کا اس ترتیب سے، یعنی ہیرا نمبر 19 ہے جو میری ترتیب کر رہی ہے، اس میں یہ ہیرا نمبر 6 ہے، اس پر میں 5 پر الحمدللہ ہماری گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ کتاب بھی الحمدللہ ابھی چھپی تو نہیں، لیکن ہم نے اس کی ترتیب دے دی ہے، اور کوٹ رادا کشن سے میاں محمد انوار حفیظ صاحب بہت بڑے مفتی ہیں الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے، ان سے انشاءاللہ تصدیق بھی کروا رہی ہے
اس میں مزید بلکہ تھوڑا سا اضافہ کریں گے اور وہ پانچ تک کے نام پر الحمدللہ 5 ہیرو پر کتاب چھپے گی، بڑی خوبصورت ہوگی قرآن سنت کی روشنی میں. لیکن اس لیے میں نے سورۃ النساء ہر ہیرے کے لیے میں نے الگ قرآن کی آیت کا انتخاب کیا ہے، پھر حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. اور آج یہ چھٹا ہیرا جو ہے اس کا نام ہے کہ مومن کی 2 خصلتیں نہیں ہوتی. کیا؟ مومن کی 2 خصلتیں نہیں ہوتی، اور اگر ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتی. کیا؟ اگر ہیں تو مومن نہیں ہے، اور اگر نہیں تو مومن ہے. اب اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت نمبر 32 پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کا سہارا لیا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. باقی چلا کے حدیثیں ہیں وہ میں ساری نہیں بولتا سکوں گا، کثیر حدیثیں ہیں، لیکن 1-2 حدیثیں چلا میں کوٹ کروں گا. اب دیکھیں ادھر ہے کہ مومن کی 2 خصلتیں نہیں ہوتی، اگر ہیں تو، اور اگر نہیں تو وہ مومن ہے. اب ایک ہے حسد اور ایک ہے بغض. کیا؟ یعنی اگر اس میں بغض اور حسد ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اگر ایک بندہ اقرار کرتا ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے نا، ایک سوال ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے آپ کیوں نہیں کہتے مومن؟ میں ایک نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے بارے میں سورۃ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب یہ خطاب کافروں کو ہونا چاہیے تھا، غیر ہونا چاہیے تھا، مشرکین کو ہونا چاہیے تھا، جو غیر مسلم ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا. اب مسلمانوں کو کیوں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اور پھر کیا فرمایا؟ فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے داخل ہو. کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ میں پہلے تو گفتگو کر رہا تھا نا، اس میں نے یہ بات کر دی ہے کہ اگر تو کہتا ہے نا کہ میں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیا پورے کے کیسے داخل ہوگا؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ قربان کیا ہے؟ اس کی پہچان اللہ تعالیٰ خود کروا رہا ہے، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، اس کی علامت اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب شروع میں لقد کا لفظ آ رہا. البتہ تحقیق قرآن مجید میں متعدد بار میں یہ بات کی ہے کہ پورے قرآن مجید میں قل آ جائے، علا آ جائے، ان آ جائے، لقد آ جائے، یہ سب تاکیدی لفظ ہیں، یہ قسمیہ لفظ ہیں. یہ جہاں بھی آتی ہے وہاں بات کوئی خاص ہوتی ہے، کوئی بات قابل توجہ ہوتی ہے، کوئی بات ضروری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات آ رہا ہے. وغیرہ اللہ تعالیٰ کو تاکید لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی تاکید لانا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں تو پھر وہ کوشش کریں اس کی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو ادا کر سکتے ہیں پر وہ نہیں تھا، ہونا بھی ہو. ہم مولوی طبقات کی مرتبہ ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ پر امامہ بھی ہوتا ہے، چلو ٹوپی ہو رومال ہو علیحدہ بات ہے، امامہ بھی شریف ہوتا ہے، دانی بھی ہوتی ہے، اور ٹیڑھی کے قریب کھڑے کر کھا رہے ہیں اور دکھ لگتا ہے خدا کی قسم. کوئی اور تو کھائے یار اور بات ہے، سب کے امامہ شریف بھی ہے، داری مبارک بھی رکھی ہے، اور وہاں کھڑے ہوئے بوتلیں پی رہے ہیں جناب اور کھا رہے ہیں. نہیں بوتلیں یار یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے اگر وہاں بھی جگہ نہیں ہے اپنے پاؤں پر بیٹھ جا اور بیٹھ کر بھی جا کر سنت پر. یہاں جب شادی پہ گئے تو رات کو کچھ کیا نہ شروع ہو گئی تو جب کھڑے ہونے کا رواج شروع ہوا تھا نا
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہاں تو جانوروں کی طرح کھانا کھایا جاتا ہے. اب سب کو پتا ماشاء اللہ سب پڑے ایک علی میں بیٹھی اس کونے میں جناب میٹھے چاول ہے, اس کونے میں جناب نمکین چاول ہے, اس کونے میں سالن ہے, اس کونے میں پانی ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہوئے ہیں. میری بھی اکثر عمر 50 سے تجاوز کر گئی ہے, یہ منظر میں نے دیکھے ہیں. اور وہاں سے وہ کھاتا جا رہا چلتا جا رہا, وہاں سے چلتا جا رہا کھانا کھاتا جا رہا. افسوس نہیں تو شکر الحمدللہ 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 اللہ کا شکر ہے کہ چلو ہمیں تھوڑی سی نصیحت آ گئی ہے, کوئی خیال آ گیا اپنے کرسی نہ رکھنا. یہ اس کا شکر ہے نا کہ ہمیں ہوش آ گئی, وگرنہ دسترخوان بچھے ہیں, پھر بیٹھ کے کھانا کھایا جائے, پھر بسم اللہ سے کھانا شروع کیا جائے, پھر یا واسطے الفضل ہے ہمیں کیا لفظ استعمال کرنا اللہ. اور بلکہ دنیا دار ہے نا, دین دار کو کہو نا کہ یا کچھ کھانے کے لیے ہاتھ دھو لیں اور کھانے کا وضو کر لیں تو دین دار آگے سے کہتا ہے چھوڑ یار کیا ہو گیا ہمارے ہاتھ مریض ہیں. یار جب ہم دین دار یہ کام کریں گے تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ یار تو رات آدھی رات کو تو کھانا آیا ہے, رات کا 12 کا ٹائم ہے, 2 کا ٹائم ہے, تمہیں شدت کی پیاس لگی ہے اور تو پانی پی رہا, تو کہہ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا. یا تو لوگوں کے سامنے تو ڈپا پہن کے آئے اور ایسا ٹکٹا بنا کے آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ پیر صاحب ہے, لوگوں کو پتہ چلے علامہ صاحب ہے. تو جب تو تنہائی میں خلوت میں جائے تو تیرا ہر عمل نبی کی سنت کے ساتھ ہو جائے. کیا وہاں خدا ہے, وہاں خدا نہیں ہے؟ اسی کو امام حسن فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ظاہری صورت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کے شہادت فرما رہے ہیں کہ یہ تیری ظاہری صورت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی تو یہ ہے کہ تیری خلوت کیسی ہے, گارنٹی تو یہ ہے, ضمانت تو یہ ہے کہ تیری تنہائی کیسی ہے, تیری خلوت کیسی ہے. کمال وہاں ہے, کمال لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ تو لوگوں کے سامنے میرا پتہ کیا بن کیا رہا ہے. نہیں محترم, یہ بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اقرار باللسان تک بات موجود ہو جاتی نہیں, تصدیق میرا قلب ہی فرمایا سا. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ کامیابی کسی میں ہے, لیکن آدمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے, ہماری اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں امت مسلمہ کی کمان رہی, ان میں ظاہر زندگی کر رہا ہوں, اور باقی پھر 4 یار آئے, 4 خلفاء آئے, کمال نہیں تھی. اور اگر شریعت کی سطح سے دیکھو تو جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے, وقت کا سربراہ, وہ ملک کی مرکزی مسجد کا امام و خطیب بھی ہوتا ہے. قانون ہے کہ آقا علیہ السلام نے وقت کے سربراہ ہو کر یا امام کو خطابت میں جبکہ 3 سال ہوتا تھا, سارے کچھ ہوتا تھا. کیا امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے سربراہ بنے, امیر المومنین بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کیا امام خطابت نہ کی؟ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ بنے, سربراہ بنے, حکمران بنے اور مان جائیں؟ یار آپ کا تو جناب حملہ بھی ہوتا ہے, حضرت کی نماز بھی ہوتا ہے, 22 لاکھ پر پاکے مصر بنتا. اور جو جنگلوں کے درندے ہیں نا, درندے موذی جانور, انہیں بھی پتا ہے کہ وقت کا سربراہ کون. یہ سارا کا سارا کمال حضرت عمر فاروق کا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ بلکہ ان کا اپنا موقف تھا کہ یہ سارا کا سارا کمال آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے میں آئے. ہمارے گھر سے خیر برکت اٹھ گئی. یا تم کوئی پھل کھا کے دیکھو, کسی پھل میں کوئی برکت نہیں ہے. تم کہو کہ یہ آم آگے ہیں اور اس میں بڑی مٹھاس ہے, یہ سیب ہے کہ بڑی مٹھاس ہے, یہ خرمانی والے کھانا کہ بڑی مٹھاس ہے. یار میں مانتا ہوں کہ یہ پھل سارے میٹھے ہیں, نمکین نہیں ہے, کڑوے نہیں ہے, لیکن ان میں نہیں برکت رہ گئی. برکتیں اٹھ گئی ہیں, قرآن بھی ہوئی ہے, حدیث بھی ہوئی ہے, مساجد بھی ہوئی ہے, لیکن محترم جب ہم دم کرتے ہیں قرآن کی آیت نہیں ہے, فیض بلے اس سے بھی دگنا ہے. خدا کی قسم یہ نہیں ہے, خدا نہ کر اللہ تعالیٰ
ہمارے رزق ہماری کمائیاں بیڑا غرق ہو گیا، ہم غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے محترم امت مسلمہ کی کامیابی یہ آپ ہی سن لیں، ہماری کامیابی ہماری کامیابی بس اس میں ہے کہ آؤ دعوت فکر ہے کہ میں بھی اور آپ بھی خود بھی کوشش کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، گھر میں بھی نظام چلائیں۔ گھر میں جب ہم سارے نمازی بنیں گے، روزے دار بنیں گے، تلاوت کریں گے، تو مجھے یہ بتاؤ جب گھر کا ماحول خوبصورت ہوگا تو کیا کمال نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا؟ کیا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول نہیں ہوگا؟ اس گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی؟ اور سب کچھ نہیں ہے، تباہی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ سیدھے میں لوگ کر رہا ہوں، یعنی میں بات کر رہا تھا کہ اگر مومن میں حسد اور بغض ہے تو وہ مومن نہیں، اور اگر نہیں، ویسے آپ کو یاد رہے گا، آپ بھی کوشش کرو اور میں بھی کوشش کروں کہ دربار آگے صوفیہ باشی سے اگر یہ سبق مل گیا ہے، یہ اگر پیغام مل گیا ہے، اگر یہ اصلاحی تربیتی روحانی تعلیمی اگر پہلو ہمیں مل گیا ہے، ہمارے دامن میں آ گیا ہے، تو ہمارے پاس زندگی باقی کتنی ہے؟ بقیہ زندگی کتنی ہے؟ کس کی بات گارنٹی ہے؟ تو بقیہ زندگی ہم اتنی خوبصورت بنا دیں کہ نہ ہمارے اندر حسد رہے نہ ہمارے اندر بغض رہے، پاک ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ اب یہ تو یہ ہے قرآن سننا، یہ آیت نمبر 32 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے، توجہ رکھنا، جملے بڑے پیارے، وَلَا تَتَمَنَّوْا، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمنا نہیں کرنی، کیا؟ تمنا نہیں کرنی، آرزو نہیں کرنی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، کس کی تمنا نہیں کرنی؟ کس چیز کی آرزو نہیں کرنی؟ عرض کے معنی عبادت اللہ کس کی؟ مَا فَضَّلَ اللَّهُ، مَا فَضَّلَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، آئے ہائے بھی اس کے ساتھ بعضکم علی بعض، میں آپ کو سمجھا تو نہیں سکوں گا، لیکن کوشش تو میری ہے نا کہ بعضوں کو اب جملہ سننے والا ہے، بعضوں پر فضیلت دی ہے، اب جملے میں غور کرنا ہے، بعضوں پر فضیلت دی ہے، تو یہ فضیلت ہے نا، یہ کس کا کام ہے؟ فضل کس نے کیا ہے؟ یہ درجات کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر تمہیں کسی کی بلڈر کو، کسی کے دربار کو، کسی کے کپڑے کو، کسی کے کارخانے کو، کسی کی عزت کو دے کر اگر تم حسد کریں، بغض رکھیں، ہائے کریں، تمیز ڈالیں، کاروبار بند کریں، تو یہ پتہ اعتراض کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں باری تعالیٰ حکم فرمایا میرے بندوں کو یہ نا حکم سنا دیں، ان کو یہ تعلیم دے دیں، ان کو یہ پیغام دے دیں، ان کی تربیت کرو گے۔ اے باری تعالیٰ کیا؟ ان کو فرما دو کہ کسی بندے کی عزت کو دے کر حسد نہیں کریں، ہائے ہائے نہیں کریں، ہائے نہیں کریں۔ کیوں؟ اگر ایسا کریں گے تو یہ میری تقسیم پہ اعتراض تھا، تو کیا میری تقسیم جو ہے تو میں نے کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میری تقسیم صحیح نہیں ہے؟ ہائے ہائے وَلَا تَتَمَنَّوْا۔ اب یہاں جملہ بڑا سننے والا ہے، میں کہتا ہوں میں ابھی بیان کر کے بھول نہ جاؤں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر کبیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 10، اس میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے اس وَلَا تَتَمَنَّوْا پر۔ حضرت امام حسن فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثلا ایک بندے کے پاس مثلا یہ چیز ہے، کیا بہتر دیکھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے، اب بڑی خوبصورت ہے، تو وَلَا تَتَمَنَّوْا پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس کو دے کر نہیں مانگنا کہ یاد ہے یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے
نہیں مانگی. اب کیا فرق ہوگا؟ پھر امام حسن امام صاحب پھر کیا مانگے؟ کہنے لگے اس جیسا بھی نہیں مانگے. کیا یہ بھی نہیں مانگنا، اس جیسا بھی نہیں مانگنا. بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، میرا معذاللہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، میری کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، میں تو بلکہ اپنے بھائی کی اس چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. اے بھائی تعالیٰ تو میرے دل کے بھید کو جانتا ہے، تو علیم بذات کی صدور ہے، تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو خبیر ہے، تو بصیر ہے. جو میرا بڑا طلب طلب ہے. امام حسن کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نہیں مانگنی، ولا تتمنو، یہ نہیں مانگنی یہ چیز. اے امام صاحب تو ہم نہیں مانگے، ہم نہیں مانگے. تو پھر کیا یہ کہہ سکتے یا اللہ اس جیسی دے دیں؟ اس حسد بھی نہیں ہے، بغض بھی نہیں ہے، اعتراض بھی نہیں ہے، تنقید بھی نہیں ہے، مخالفت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی نہیں مانتا کہ میرے بھائی کو چیز نہیں ہے، بلکہ میں اپنے بھائی کی چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں، میں تو خوش ہو رہا ہوں. باتیں کوئی مشکل نہیں. وہ لوگ سمجھ آ جائے گا تیاری ہے وسیلہ، اور یہ باتیں خود آگے پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں مانگی، یہ نہیں مانگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے. اے امام صاحب چلو ایک جیسی مانگ لیں، فرمایا ایک جیسی بھی نہیں مانگ لی، کیا پتا کہ وہ اس سے تنگ ہو. امام صاحب نے کمال نہیں کر دیا. جو آقا علیہ السلام کی گود میں پلنے والے، تربیت اثر کرنے والے، حضرت علی شیر خدا حیدر کرام رضی اللہ عنہ کی گود میں پلنے والے، آقا صاحب کی شہزادی کی گود میں پلنے والے، تربیت لینے والے، پھر ان شہزادوں کے منہ سے زبان مبارک سے منہ سے جملے نہ نکلے. فرمایا یہ بھی نہیں مانگنا. اس یہ کسی نے مانگی. کہنے لگے کیا بتا، ایک بندے کے پاس کارخانہ فیکٹری ہے، گوڑیاں ہیں. کیا بات ہے یا اللہ میں یہ تو نہیں مانگتا، مجھے بھی اس جیسا کارخانہ دے دے، فیکٹری دے دے، ٹھیک ہے، گاڑی دے دے، میں تیرا خزانہ وسیع ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس جیسی بھی چیز نہیں مانگنی. کیا پتا وہ تنگ ہو، ظاہری طور پہ تجھے نظر آ رہا ہے کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، 100 فیکٹریاں ہیں، پتہ ہے رات کو ٹیکے لگوا کے سوتا ہو، گولیاں لے کے سوتا ہو، تنگ ہو، پریشان ہو، اور تمہیں کیا پتا یہ بھی نہیں مانگنی، اس جیسی بھی نہیں مانگنی. امام صاحب سے پوچھا پھر بتاؤ مانگے کیسے؟ خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کے شہزادے نے یہاں بتا کر کمال کر دیا ہے. فرمایا ولا تتمنوا، نہ یہ بھی نہ مانگے، اس جیسی بھی نہ مانگے. پوچھا پھر مانگے کیا؟ کہنے کہ اس طرح مانگو یا اللہ، بولو سارے یا اللہ مجھے وہ دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے. یا میرے آقا کی شہزادے نے کمال بھی کر دیا خدا کی قسم. اور ہم مر گئے حسد اور بغض میں، اور ہم مر گئے دم کر کے کہ ان کا کاروبار تباہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. کچھ نہیں ملے گا. یہ ساری تقسیمیں خدا کی ہے. لا یخلو فعل الحکیم علی الحکمت، رب کا کوئی فعل کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ جہاں بھی رکھتا ہے وہ بہتر رکھتا ہے. اس نے تمہیں جہاں بھی رکھا ہے کردار ایک ہی بات کرو الحمدللہ. یا اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی امیری، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی سرٹیفکیٹ، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا وقار، اس سے بڑا غرور، اس سے بڑی بلندی کیا ہے کہ رب نے تمہیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کیا. ہائے ہائے خدا کی قسم قیامت کی صبح تک بھی زندگی مل جائے ایک سجدے میں شکر ادا کریں. ہم خدا کی قسم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس نے عالم ارواح سے بے مانگے ہمیں تحفے پر تحفہ، انعام پر انعام، ڈگری پر ڈگری، سرٹیفکیٹ پر سرٹیفکیٹ، تحفے دے دیے ہیں. بن مانگے مانگا بھی نہیں ہے. اپنے محبوب علیہ السلام کی امت نے پیدا کر دیا، بن مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. ہائے اس لیے جو میں نے ولاۃ تمنوں پر ایک بات کی ہے امام حسن سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے کی بات یاد رہ گیا آپ کو؟ بھولے گے تو نہیں؟ اس پر مجھے اور باتیں بڑی خاص یاد آ رہی ہیں، لیکن میں کچھ ادھر بھی کچھ کرنا ہے. اسی تمنوں میں نہ لگے رہیں کہ آگے بھی بات کر رہے ہیں. کچھ ایک تو بات حدیث کی بھی کریں گے. الحمدللہ ولا تتمنوا، اللہ تعالیٰ
جو میں نے فضیلت دے دی ہے نا وہ میں نے دے دی ہے، وہ میں نے دے دی ہے۔ آخر آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، بات بڑی کمال کی، فرمایا للرجال نصیب مما اکتسب، ہر مرد کا وہی حصہ جو اس کی کمائی۔ دیکھو تو میں نے پہلے چھوٹے میں جملہ کہا تھا، مصیبتیں پریشانیاں، لیکن ایک بات میں کروں گا کہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر مصیبت پریشانی کے آنے پر بندے نے اگر معلوم کرنا ہو کہ یہ میرے لیے امتحان ہے یا میرے لیے عذاب، تو وہ بابی مدینہ تو علم تھی، علم کی شہر کے دروازے تھے، تو کمال بات کر جب پوچھا مجھ سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ بولو ہاں جی توجہ نہیں میری طرف، میں کیا کروں؟ پھر کی بولو نے جواب دیا کروں، جواب دینا بھی میرا آقا کے صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مصیبت پریشانی آنے کے بعد اگر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر وہ کون تھے؟ علم کے شہر کے دروازے تھے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر مصیبت پریشانی کے آنے کے بعد اگر بندہ رب کے قریب ہونا شروع ہو جائے تو یوں سمجھو یہ امتحان ہے، اور اگر رب سے دور ہونا شروع ہو جائے تو عذاب ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں سمجھ پر ایک بات کر دیتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، بڑی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے چلو میں نے تجھے امتحان میں ڈال ہی دیا، بات ایک سننے والی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چلو میں نے تجھے امتحان میں ڈال ہی دیا، لیکن اب میرا ایک مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا ایک مشورہ ہے یا میری نصیحت ہے یا میرا پیغام ہے، مولا وہ کیا؟ فرمایا بے صبری نہ کریں، چلو میں نے تیرا امتحان لے لیا، بات ہی سن لو نا، میں نے تیرے امتحان چلو لے لیا، امتحان میں چلو میں نے ڈال ہی دیا، تو ڈالنے والا میں رب ہوں نا، اگر رب ہوں کہ نہیں، چلو میں نے ڈال دیا، تیرے امتحان لے لیا، پر ایک میری بات سن، کیا رب کی بات ہے؟ مولا کیا؟ فرمایا امتحان میں ڈالنے والا میں ہوں، امتحان لینے والا میں ہوں، لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میں اس کی طاقت سے زیادہ امتحان نہیں دیتا، میں وزن نہیں ڈالتا، قرآن کا فیصلہ سن پکڑا آخری، میں اس پر وزن اتنا ڈالتا ہوں جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے گلا شکوہ نہیں کرنا گیا، اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ اللہ والے جو ہے لوگوں کے سامنے تو بڑی دور کی بات ہے، خلوت میں تنہائی میں جا کر بھی رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہتے، بہت امتحان پاس کر رہے ہیں، بات نہیں کرتے، بولتے نہیں، وہ کہتے مولا جو تیری رضا وہ میری، جس رنگ میں تو نے رکھا ہے تیرا اتنا کیا کرم ہو گیا، اتنا کرم تھوڑا ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مالا۔ وہ جس طرح راغب بصری علیہ رحمۃ اللہ بارگاہ میں ان کے ہاں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور کافی ساتھی اللہ کے ولیوں کی جماعت چلی ہے، کیا چلی ہے؟ وہ خلوت کی بات پر مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ خلوت میں بھی رب کی بارگاہ میں گلا شکوہ نہیں کرتے، جب ان کے ہاں جب گیا نا وہ کیا کہتے ہیں ولیوں کا تحفہ، ولیوں کا گروہ حضرت خواجہ حسن بصری کی علیہ رحمۃ اللہ سر کے رسول ولیوں کا گروہ گیا، گروہ پورا گیا، ادھر کے وہاں سے وہاں سوچ وہ اللہ کا رسول یہ نہیں اللہ کا رسول ان کے پاس گیا، اگر ان کا نام لے لے زبان پہ آ جائے گا تو ثواب نہیں، اس کے لٹیرا نہ نہ لگے، لٹیرے تھے لوگ ان کے کھا گئے، کون کے نام لے لوگوں کے گلے پھاٹ مل کے نام لے لے کے استقبال کر کے، دوستو ہم نام بھی لیں گے تو اللہ والوں کے نام لیں، ذکر بھی کریں گے تو اللہ والوں کہے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے کام تو خالی ہے، کوئی ہے؟ مجھے تو کوئی شاید نہیں ہے، ادھر آپ کے پاس ہوتی
آکے دامن گھر میرا دامن تو خالی ٹھیک ہے میں تو تہجد میں یہ کہتا ہوں سونے میرے پاس تو کچھ نہیں تو تیرے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا تیری سزا بڑی مشکل ہے تیری سزاؤں سے تو بڑے بڑے ہوتے گئے مولا کریم تیری مہربانی بخشش بھی پوری کرنی ہے مغفرت پوری کرنی ہے سب کچھ تیرے پاس ہی ہے تو ہمارا رب نے تو نے پیدا کیا ہے تو صرف یہ بتا کہ ہم نے جانا کہاں تھا چلو اگر تو بخشش نہیں کر سکتا نو ہمیں نہیں بات ملے گا تو ہمیں سلائن دے گا تو ہم جائیں گے اگر جاتے تو شرک ہو جاتا تیرا دار چھوڑ کر کہاں جائیں جس طرح حضور مسیحات رحمت اللہ تعالیٰ کس طرح کہتے تھے تحجد وما علمت فاغفر وما علمت فاغفر پیچھے پوری دعا ہے اللہ وما منعت علی فاعذرنی وما انعمت علی فلا تسلم وما سترت فلا تعذب اور آخر جملہ بڑا پیارا ہے وما علمت فاغفر یار کیا گناہ کیا حسنی حسینی سید اور پیدا ہوتے ہی بلکہ عالم ارواح سے مسیحات مادر زان ولی سیدوں کے گھر میں پیدا ہوئے پیدا ہوتی روزے رکھے اللہ اللہ سبحان اللہ پھر بھی تہجد کرتے وما علمت فاغفر وما علمت یا کتنی عاجزی تھی کتنا خوف خدا تھا اور کتنا ہمارے لیے پیغام تھا ماننے والوں کے لیے بس کیا بھی کر دی نایا غوث کیا ہو گیا نہیں پھر ان کی زندگی تو اٹھاؤ ان کی سیرت اٹھاؤ ان کی تعلیمات اٹھاؤ ان کا کردار اٹھاؤ وہ تو ان کی تو اعتقادات اپنے نانا جیسے کیا ان کی کبھی اٹھا کے دیکھو ان کی زندگی اٹھا کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی بات پیدا ہوتے روزے بھی رکھے مادر ذات ولی ہو کر پھر 40 سال جنگلوں میں پھرے رب کی تلاش ہم کہتے ہیں بنگلہ بھی ہو کوٹھی بھی ہو اے سی بھی ہو سارا کچھ ہو لیکن رب مل جائے رب نہیں مل کل کسی دو شاہ صاحب پر بات کری ہے آپ سب گواہ ہیں کرم پور کے وقت کہیں تھے اور وہ آدمی وہ کہتے میرا خاندان آتا تھا لنگر پڑتا تھا ہم بڑی دور سے آتے تھے پیدل آتے تھے اور انہوں نے جو باتیں تھی شاہ صاحب کی سادگی کمال باتیں اور خدا کی قسم اگر یہ شاہ صاحب چاہتے پورے لاہور کے مالک بن سکتے تھے بڑا کچھ تھا ان کے پاس کچھ کر سکتے تھے لیکن یہ ان کو ضرورت اس کی نہیں تھی اس کو ضرورت اپنے رب کی لیکن نانا جان کی سب کی سادگی کی گزری ہو پھر ایسے اتار اور آگے پھر میاں صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ جو جانشین اول بنے پھر شاہ صاحب نے انتخاب کیا ہے کہ اپنا جانشین کس کو بنا اللہ کے ولی کی جو فراست ہوتی ہے نا اس کا تم میرے فرو کہتے ہیں کہ بتاؤ محمد کی فراست سے بچو محمد جب بھی دیکھتا ہے نا تو وہ رب کی فراست سے دیکھتا رب کی نگاہ سے دیکھتا تو کیا میاں سید اوشا صاحب رحمۃ اللہ نے اس یہاں بندے کا اپنا جانشین بنایا پھر جانشین بھی اس کا بنایا ہے اس میں بھی سادگی سادگی میں 18-20 سال سے آ رہا میں نے ان میں کوئی عادت نہیں کی بلا مبارک میں مبارک ایسے کام نہیں دے رہا انہیں ڈاکے مارے ہو تم لیا بریتا تم ہی لیا ہے تم ہی جمع کرا ہے تم ہی کرا ہے میں تو جب سے آپ کا ساتھ کی دیکھ اگر شاہ صاحب نے تو اپنی مسجد کو ایسا بنا جاتے جہاں مسجد ایسی لگی ہوتے کلین بچی ہوتے یہ ہوتا وہ ہوتا خود بھی سادے مساجد بھی سادی دربار بھی سادہ رہنے بھی سادے مکان بھی سادہ ضرورت ہی نہیں اور جہاں چلے گئے ہیں وہاں جنت ہی جنت ہے وہاں بہارے وہ دار فنا انہوں نے فقیت دی نہیں دی دار بقا کو فقیت دی انہوں نے کہا یہ دار فنا ہے تباہ ہو جائے گا اصل تو دار بقا ہے انہوں نے زندگیاں بڑی تھی صحابہ کرام کے ان کا کس طرح میں مدد گزار کباب ارے آگے تو میں سنتے ہیں آنی آ جاتی ہے لیکن آگے کی سال کی چل رہی ہے میں کیا بات کر رہا تھا کہ وہ جب وہ شروع گیا نا حضرت احمد سید علیہ رحمۃ اللہ ہاں عیادت کرنے گئے بیمار تھے تو دعا کرنے گئے تو ہم دعا کرتے ہیں ہاں لکھے کرتے وہ خلوت کی بات کر رہا تھا نا مثال دے رہا تھا مثالت بڑی لیکن جو سامنے آ جائے کرے گا ہاں لکھے کرتے کوئی دعا نہیں مانگی میرے لیے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں خواجہ حسن بصری کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بندے کی بات کر رہا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہاں جی اور ساتھ اللہ کے اور ولی تھے مگر کیا کیا تھے کمال تھے تو انہوں نے ان کو روک دیا پہلے کہ ہاتھ لکھے کر دعا نہیں مانگی میرے لیے پہلے کہ کیوں جملہ سن لیں گے نا جملہ سن لیں گے نا میں سنانے لگا آپ کو جملہ پہلے کہ ہاتھ لکھے کر دعا نہیں مانگی میرے لیے پہلے کہ کیوں فرمایا کس نے مجھے بیمار کیا اس کو نہیں پتا نہیں کس نے مجھے بیمار کیا ہے کس نے بیماری مبتلا کیا ہے اسے نہیں پتا
ہائے وہ بیمار بھی وہی کرتا ہے اذا مرضت فهو یشفی. کیا کیا قرآن میں ہے، کیا نہیں جو قرآن میں نہیں ہے. ہم دور ہو گئے قرآن سے، خدا کی قسم. دنیا امت مسلمہ قرآن سے دور ہو گئی. وہ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے بھی تمہیں شعر و شانی میں رکھا ہے، اوپر رکھا ہے. بس ٹھیک ہے جی، خدا کے بھی 30 پارے ہیں، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، ادھر ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، اہل علم کے پاس جاؤ. خدا کے رب نے یہاں سمندر بہا دیا. لیکن کیا کریں، دنیا کی مصروفیت بندے کتنی ہوگی، وہ قرآن سے کیسے وابستہ ہو جائے. لیکن جو حدیث میں کی بات سنائی ہے نا، جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کے انتظام ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر وہ حلقہ چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ بہرحال کہنے میں کافی ہوتا جا رہا ہے تو میں کچھ آپ کو دیر بھی رہا. وَلَا تَتَمَنَّوْا، اس پر میں کافی بات ہے کہ کافی کر نہیں سکا اور کتنا کر سکتا. ٹھیک ہے نا، بس آج کے بعد کیا ہے کس چیز کو دیکھ کے کوئی تمنا تو نہیں پیدا ہوتا. اگر دیکھیں اگر کسی بھی چیز کو دیکھ کر تمنا پیدا ہوتی ہے تو یہ ڈائریکٹ رب کی تقسیم پہ اعتراض ہے. نا ہم نے رب کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا. تو یاد ہے نا، ہاں جی یہ تقریریں سننے کے لیے نہیں ہے.